السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ویوز کیسے ہیں؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو صحت والی اور ایمان والی زندگی دے۔ ویلکم بیک ٹو آن لائن قرآن چینل۔ آج میں آپ کو مخارج کے بارے میں تفصیل کے ساتھ آپ سے ڈسکس کروں گا۔ ایک ایک حرف کے بارے میں ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے۔ مخارج الحروف کی پہلے ہم نے تفصیل پڑھی، دانتوں اور داڑھوں کا سٹرکچر، وہ آپ اس کی پریکٹس کیجئے گا، بار بار ان کے ناموں کو یاد کیجئے گا۔ آگے جو ہمارا لیکچر ہے وہ ہے مخارج کا۔ تو سب سے پہلے جو ہے ہمارے پاس مخرج کی جو تعریف ہے وہ آپ سے میں پھر ایک دفعہ شیئر کر لیتا ہوں کہ حروف کے نکلنے کی جگہ کو مخرج کہتے ہیں۔ حلق، زبان، منہ کا خلا، ہونٹ اور خشوم جو ہوتے ہیں ناک کا بانسا میں 17 جگہ ایسی ہیں جن سے 29 حروف تہجی ادا ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ مخارج کی تفصیل، سب سے پہلا مخرج ہمارے پاس، دھیان سے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سنیے گا۔ سب سے پہلا مخرج ہے ہمارے پاس منہ کا خالی حصہ، اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں۔ اب تمام ویورز منہ کا جو خالی حصہ ہے، جیسے ہمارے دانت ہیں اور داڑھ ہیں، ان کے جو سینٹر کے اندر جو خلاص ہے، منہ کا خالی حصہ اس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، الف، واو، یا، ٹھیک ہے۔ الف، واو، یا، یہ تینوں حروف حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ یہ تینوں حروف حروف مدہ کیوں کہلاتے ہیں؟ ہم نوٹ کے اندر مختصر سا آپ کے اس کے بارے میں تھوڑی سی باتیں شیئر کر لیتا ہوں۔ جس خالی الف سے پہلے زبر ہو اسے الف مدہ کہتے ہیں۔ مثال اس کی مالکی، ٹھیک ہے، جیسے ہم پڑھتے ہیں نا مالکی، لام سے پہلے الف، مالکی لام سے پہلے جو ہے الف ہے اور اس سے پہلے کیا ہے؟ زبر ہے۔ تو جس الف کے اوپر کچھ نہ ہو، اس سے پہلے زبر ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ الف مدہ۔ اسی طریقے سے جس واو ساکن سے پہلے پیش ہو اسے واو مدہ کہلاتے ہیں، جیسے اعوذ، ٹھیک ہے۔ واو کے اوپر کیا ہے؟ پیش، واو کے اوپر کیا ہے؟ جزم، ٹھیک ہے، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ پیش، ٹھیک ہے۔ تو جس واو ساکن، جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں، جس حرف کے اوپر جزم ہو اسے ساکن کہتے ہیں۔ یہ بات سن لیجئے گا دھیان سے، یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے آپ کے لیے۔ اب جس حرف کے اوپر ساکن ہو اور اس سے پہلے پیش ہو تو اسے کیا کہیں گے؟ ہم واو مدہ کہیں گے۔ اسی طریقے سے جس یا ساکن سے پہلے زیر ہو اسے کیا کہتے ہیں؟ ہم یا مدہ کہلاتے ہیں۔ مثلا رحیم، یا کے اوپر کیا ہے؟ جزم ہے، ساکن ہے، اس سے پچھلے حرف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے۔ تو یہ پہلا مخرج ہمارے پاس رہا کہ الف، واو اور یا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کے پاس دوسرا مخرج آ رہا ہے، وہ یہ ہے حمزہ ہا، ٹھیک ہے۔ یہ حمزہ ہا، یہ حلق سے ادا ہوتے ہیں، یہ دوسرا مخرج ہے ہمارے پاس۔ یہ حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کی جانب ہوتا ہے۔ اکثر حلق کا وہ حصہ ہے جو سینے کی جانب ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلا تیسرا مخرج ہے ہمارے پاس عین ہا، یہ حلق کا وہ حصہ ہوتا ہے جو اقصی اور ادنی حلق کے درمیان، مطلب یہ کہ درمیان والا جو حصہ حلق کا حصہ ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں وسط حلق، عین ہا، ٹھیک ہے۔ اس کی پریکٹس کیجئے گا بار بار۔ اس کے بعد ادنی حلق، اس سے 2 حروف ادا ہوتے ہیں، غین اور خا، ٹھیک ہے۔ ادنی حلق کا وہ حصہ ہوتا ہے جو منہ کے قریب والا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام ویورز یہ حروف حلقی 6 ہیں، اس کی بھی پریکٹس کیجئے گا بار بار اور کوشش کیجئے گا زیادہ سے زیادہ اس کی پریکٹس کر سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔